یہاں تو برادریوں کو گوشت تول تول کے دیا جا رہا ہے، یہاں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں برادریوں کو گوشت تول تول کے دیا جا رہا ہے، یہاں تو میرے دوستوں بزرگوں جلیبیاں تول تول کے دی جا رہی ہیں۔ ایک کی دعوت ہو سن لو، ایک کی دعوت ہو اس کو فون کر کے کو یار میرے 2 گارڈ بھی ہیں، میں سیکیورٹی ہے میں نہیں آ سکتا، اے میرے بھائی میرے ساتھ ڈرائیور بھی ہے، اگر اجازت دے تو ان کو ساتھ لاؤں گا، ورنہ گارڈوں کو ڈرائیور کو باہر بٹھاؤ، ہوٹل سے کھانا کھلاؤ۔ تجھے کیا پتا ایک بندے کے روٹی نہ کھانے کی وجہ سے غریب کے چٹے بالوں کی عزت رہ جائے، اگر نہ میرے بھائیو دوست بزرگوں تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے کی عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ بلکہ بیٹیوں کی پیغام پر، بیٹیوں کی دعوت پر کوشش کرو اپنے گھر سے کھانا کھا کے آیا کرو، اور تھوڑا سا کھایا کرو کہ تمہارا پیٹ بھی بھر جائے اور غریب کی عزت بھی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ کراچی کا ایک بہت بڑا سیٹ تھا، بیٹے کی شادی کی رخصتی کا وقت آیا، کچھ عورتوں کو مایوسی میں گاڑی کے پاس دیکھا، بہت پریشان ہوا، اور پھر گھر والوں سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ برتن دھونے والی ہے، یہ کون ہے؟ یہ صفائی کرنے والی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کام کرنے والی ہے۔ بس اپنے آنکھوں کی اینی اور پلکوں میں جو آنسو آئے دبا کے چلا گیا۔ جب رخصتی لے کر اپنے گھر گیا تو شام کو مسجد کے مولوی صاحب کو اگلے دن بلایا، اور مسجد کے مؤذن اور خادم کو بلایا، گھر کا کھانا آگے رکھا کہ بھائی یہ کھائیے۔ وہ کہنے لگے سیٹھ صاحب آج ولیمہ ہے بیٹے کا، یہ کیوں کھلا رہے ہو؟ اور میں کھاؤ تو صحیح، بس یہی ولیمہ ہے، آلو کی بھاجی غالباً رکھی، کچھ روٹی رکھی۔ جب سارے مولوی صاحب نے، مؤذن نے، قاری صاحب نے کھا لی کہ یہی ولیمہ ہے۔ حضرت آپ نے تو شادی حال بک کرایا تھا، اتنی ڈشوں کا کہا تھا یہ پکے گا یہ پکے گا۔ فرمایا کل تک تو میرا یہی ارادہ تھا، کل تک تو میں نے یہ پکانا تھا، پر کل میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا، اپنی بہو لے کے آیا تو میں نے اپنی بہو کے تن پہ لال جوڑا اور گلے میں سونے کے ہار دیکھے۔ اس ہار کو دیکھ کر کئی بچیوں کی آنکھوں میں مایوسی کے آنسو دیکھے۔ میں نے اسی وقت وعدہ کر لیا تھا اگر 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوگا تو 20 بچیوں کے گھر بساؤں گا۔ اللہ اکبر، 20 بچیوں کی شادی کراؤں گا۔ میں نے کہا عبدالحنان اللہ کی قسم ولیمہ کھا کر پتہ نہیں کوئی ناراض ہو کے جاتا، کوئی کہتا نمک کم کو چیکنا زیادہ، کوئی کہتا گوشت کچا تھا، کوئی کہتا چاول کچے تھے، لیکن جو اس نے فیصلہ کیا اگر ایک غریب یتیم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ عورت اپنے سہاگ کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی، اللہ کی قسم وہ تو اپنے گھر جائے گی، لیکن پتہ نہیں تجھے کتنی مرتبہ آنکھوں کے اندر آمنہ کے نال کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کام کرنے کے تھے۔ اور رشتے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، آسمانوں پہ بنتے ہیں، یا اگر دوسرے بھائی سے رشتہ لے لیا تو بڑا بھائی ناراض ہے، ایدی لئی میری کیوں نہیں لئی۔ جب دوسرے بھائی کے گھر کے اندر داماد و لڑکی میں خرابی پیدا ہوئی پھر کہتے ہیں اللہ دا شکر اللہ نے سنو بچا لیا، اللہ کی تقسیم ہے۔ گھوڑ دولے کو کہتے ہیں، گھوڑ کس کو کہتے ہیں، اور دولوں کو کیا کہتے ہیں؟ کمار۔ گھوٹ بنے محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمار بنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ 25 سال کی میرے سونے نبی کی عمر ہے، اور سیدہ خدیجہ 40 سال کی مدینے کی سردارن نمبردارنی ہے، مدینے کی تاجرہ ہے۔ سارے مکے کے سرداروں کے پاس جتنا پیسہ تھا اکیلا سیدہ خدیجہ کے پاس اتنا پیسہ تھا۔ جب تجارت کر کے حضور تشریف لائے، ہر ایک کی تجارتی قافلے مکے میں آئے، اماں خدیجہ بھی میرے عزیزوں گھر کی چھت کے اوپر چڑھی گئی کہ میرا بھی قافلہ واپس آ رہا ہوگا۔ بس نیچے اتری کہہ لیں میری سہیلی نفیسہ مجھے مبارکباد دے، اللہ اکبر، مجھے تجارت پہ ناز نہیں تجارت کرنے والے پہ ناز ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہا وہ محمد ابن عبداللہ جس کی عمر 25 سال کی ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جتنے قافلے والے آ رہے تھے سب کے سر پہ دھوپ تھی، اس کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے آ رہا تھا، جلدی چلی جا موقع ہاتھ سے نہ نکلے، جلدی جا رشتے کا پیغام دے دے۔ غلام میسرہ ساتھ گیا اور بی بی نفیسہ آپ کی سہیلی ساتھ چلی گئی۔
حضور علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کہ جی جی کہ فلاں فلاں کا پیغام آپ کے پاس لے کے آئے. حضور کی اکھیاں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میں ہوں بڑا لیکن تائے چاچوں کا بھی حق ہے. بے شک میرا باپ نہیں, میری ماں نہیں, کوئی میری بہنی نہیں, کوئی میرا بھائی نہیں, وہ میرے چاچے عباس کا گھر ہے, یہ میرے چاچے اللہ اکبر حمزہ کا گھر ہے, یہ چاچے ابو طالب کا گھر ہے. یہ رشتہ لے کے میرے پاس نہ, یہ رشتہ لے کے چاچوں کے پاس چلی جا, وہ باپ کی جگہ ہے محمد کے بڑے ہیں. اگر وہاں کر دے خدیجہ سے کہنا دلہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے, اگر نہ کر دے خدیجہ کو کہنا کوئی اور گھر تلاش کر, میرے چاچوں نے تیرا رشتہ پسند نہیں کیا ہے. لیکن مولانا یا تو بھائی یا تو بیٹا اپنے تائے چاچے کا نام کارڈ پہ لکھنے کو تیار نہیں, یا تو پھپھیوں ماسیوں کو بیٹا کہتا ہے, اماں یا اپنی پہنوں نو بلا لے یا میرا بیاہ کر دے میں شامل نہیں ہوں گا. یہ پتہ ہے کیوں؟ جداد کی وجہ سے نہیں, تقسیم کی وجہ سے نہیں. ماں باپ نے اپنے بہن بھائیوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے کیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان ننھی سی سرائیوں میں, ان پاک مٹکوں میں ماں باپ نے گند اتار دیا. جب یہ بڑے ہو گئے اللہ اکبر, پھر آپ خون تو جوش ہی مارتا ہے. 20 سال کے بعد بھائی بھائی کو یاد آتا ہے, ماں مر جائے تو 50 سال کی عمر میں باپ رونے لگ جاتا ہے. اللہ کی تقسیم ہے, رشتے اللہ نے بنائے. میرے دوستوں بزرگوں, پھر شادی بیاہ کے موقع پہ کہتے چاچے کو دعوت دے دے. وہ کہتے بابا تو شادی کی بات کر رہا ہے, ہم چاچے کو تیری جنازے کی چرپائی پر ہاتھ بھی لگانے نہیں دیں گے. خدا کے واسطے نفرت اولاد کے اندر منتقل مت کرو, ورنہ جنازہ لاوارثوں کے ہاتھوں میں اٹھے گا, وارثوں میں سے کوئی جنازے کو کندھا دینے والا نہیں آئے گا. اگر تمہاری اولاد اب تیرے بھائی تائے چاچے پر انگلی اٹھائے, منہ پر تھپڑ مار, خبردار مجھے وہ ادھیڑ دے بھیڑیے کی طرح میری بوٹیاں کر دے, لیکن تجھے بولنے کی اجازت نہیں. ہمیں وہ وقت نہیں بھولتا ایک روٹی پر سالن رکھ کے دونوں کھایا کرتے تھے. ہمیں وہ وقت نہیں بھولتا ایک دوسرے کے کپڑے پہنا کرتے تھے. ہمیں وہ وقت نہیں بھولتا ایک ماں پر اللہ میرے بڑے اماں بڑے بھائی کو اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹے بھائی کو سلایا کرتی تھی. وہ وقت نہیں بھولتا جب میں کپڑے میں ایک ٹافی کو لپیٹ کر دانتوں سے دو کر کے اپنے بھائی کو دیا کرتا تھا. وہ وقت نہیں بھولتا بھائی کی چوسی ہوئی ٹافی میں چوس لیا کرتا تھا, میری چوسی ٹافی وہ چوس لیا کرتا تھا. وہ وقت نہیں بھولتا ہم رات کو مونگ پھلی چھیل کے تکیے کے نیچے کہتے تھے پہلے تو ختم کر پھر میں مکاواں گا. اللہ کے واسطے او میرے بھائیو, اللہ اکبر, تمہیں دنیا کا مال نظر آئے گا, ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی. کوشش کرنا دنیا کے مال کے چکر میں, دنیا کے مال کے چکر میں, مال کی حوث میں بہ نہ جانا. اپنے رشتے ناتوں کو نہ چھوڑنا, اور خصوصاً بہنوں کو تو بالکل نہ چھوڑنا. تجھے پتہ ہے بہن کے کردار کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے, اس کے آنسو کی اللہ کے ہاں قیمت ہے. فرمایا بھائی کی میت پر بہن رو کے دکھائے تو خدا کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا. اور بھائیوں کو بہنوں کو بھائیوں کی بڑی مان ہوتی ہے, بڑی ڈھارس ہوتی ہے, بڑی ٹیک ہوتی ہے. سسرال میں شوہر سے جس کے ساتھ رات کو سوئے اور پیٹ میں جس کی نسل کو سنبھالے, اگر ہلکی سی بات ہو کہ میں اپنے بھراواں نو بلاواں گی, اپنے بھراواں نو کہاواں گی. 1400 سال کے بعد آمنہ کا لال 1450 سال گزر کے دنیا سے تشریف لے گئے. آج بھی کہندے بھرا نو دساں گی, بھرا نو بلاواں گی. حضور مکے میں تشریف لائے, اللہ اکبر, 8 سال کے بعد آپ کی مکے میں واپسی ہوئی. حضرت ام ہانی جس نے نبی کا پسینہ بھی سنبھال کے رکھا تھا, آپ گھر کی چرپائی پر ام ہانی کے ویڑے میں آپ کالبند رکھ کے سائے میں لیٹ جاتے اور یہ اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے. آپ کے ماتھے پہ پسینے مبارک کے خوشبو والے قطرے آتے, ہاتھ کے تیلی سے کلائی اور کونی تکاتے. اماں نیچے شیشی رکھ لیا کرتی تھی, وہ شیشی بھر لی. اماں ام ہانی کی بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا. حضرت ام ہانی کہنے لگی بیٹی ہوں تمہیں غریب نہیں, نہ تجھے سونا دے سکتی نہ کپڑا دے سکتی, لیکن آج ایسا جہیز دوں گی دنیا قیامت کی صبح تک رشک کرے گی, قیامت کی صبح تک وہ کوئی جہیز نہیں دے سکتا. بیٹی کہنے لگی اماں سین کیا دے گی؟ اندر سے ایک کپڑے میں لپٹی شیشی لے کے آ گئی. اللہ اکبر, اماں یہ پانی کے قطرے کیا ہے؟ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ کا پسینہ مبارک ہے. اللہ اکبر, اماں اس کی کیا خاصیت ہے کہ تجھے کیا پتا؟ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, عائشہ کے حجرے میں چلے گئے, اندر سے دروازہ لگ گیا,
اب قیامت تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. پتہ ہے حضور کا چہرہ تو ہمارے پاس نہیں, پسینہ تو ہمارے پاس ہے. یہی بیڑا ہے, یہی دلیل ہے, یہی دروازہ ہے. مکے اور مدینے کے لوگ صحابہ اکرام آ کے یہاں بیڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں حضور تو نہیں ہے, ہمیں حضور کا پسینہ دکھا دے. پھر میں پردے میں کو کپڑے میں سے شیشی نکال کے باہر کر دیتی. صحابہ چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اماں پسینہ دکھا بھی دیا, پسینہ سنگھا دے. پھر میں شیشی سے ڈھکنا کھولتی, پسینے کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں پھیل جاتی. اللہ اکبر. دنیا سمجھتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ اکبر. حضور کے پسینے کی خوشبو سونگتے صحابہ رو رو کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. بیٹی آج یہ تحفہ میں تجھے دے رہی ہوں, اس تحفے کو تو سنبھال کے رکھنا. میری بہن مجیوں کا, بستروں کے سیٹ کا, ڈینر سیٹ کا, پیٹیوں کا سارے تحفہ دیں گے. ہائے میری بہن تو اسے اپنے کردار کا, اپنی پاکیزگی کا, اپنے حیا کا, اپنے پردے کا تحفہ دینا. ابا جان تو اپنی داڑھی کی عزت کا اسے تحفہ دینا اور کان میں کہہ دینا بیٹی باپ کی داڑھی کے اندر خاک نہ ڈالنا. میرے محترم دوستو بزرگوں, جتنی داڑھی والے یا بزرگ بیٹھے ہو اللہ سے روزانہ دعا کیا کرو, اللہ اس بگی داڑھی کو کالا نہ کرنا. یا اللہ کسی کے دروازے پہ ہاتھ نہ جڑوانا, اللہ تھانے کے چکر نہ لگوانا. یا اللہ اولاد کی وجہ سے کسی کے آگے پگڑی نہ رکھوانا. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا اولاد میری عزیزوں نکمی نکلتی ہے, باپ پگڑیاں اتار کے دوسروں کے پاؤں میں رکھ رہا ہوتا ہے. دو دعائیں زندگی بھر کا اصول بنا لو کہ آپ نے ہر دعا میں وہ دعا یاد کر سنانی ہے. اردو میں, عربی میں, پنجابی, سرائکی میں. ایک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب پیدا ہوا تھا ولی صاحب کان میں آ کے کہہ کے گئے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ. یا اللہ جو آپ نے ایمان کی دولت کان میں دلوائی تھی, اللہ اس ایمان کی دولت کو سنبھال کے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمانا. اور دوسرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدا کی قسم لوگ کینسر سے نہیں مرتے, میت پڑی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں اولاد نے دکھا نے مار دیتا, اولاد دی بدسلوکی نے مار دیتا. روزانہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرو, اللہ میرے بچوں کو, میری بیٹی کو, میرے بیٹوں کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے, میری گھر والی کو میرے دل کا سرور بنا دے. رب اکبر کی قسم مولانا انسان فاقے برداشت کر لیتا ہے, انسان بھوک برداشت کر لیتا ہے, گھر کی بدسلوکی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. انسان سختیاں برداشت کر لیتا ہے, مارے برداشت کر لیتا ہے, لیکن گھر والی کی زبان سے کڑوا بول برداشت نہیں ہوتا ہے. بھائی ذیشان صاحب شادی کی پہلی رات بیٹھ کے کچھ معاملہ طے کر لینا. یوں نہ کہنا اب دی زمین جو حصہ لے کے آ, بلکہ کہنا اب یہ گھر کی وارثہ تو بنے گی. ہماری ایک نرسری ہے جس میں گلاب بھی کھلتا ہے, جس میں چمیلی بھی کھلتی ہے, جس میں ببول کے پودے بھی ہوتے ہیں. کوئی لڑتا کوئی ہنستا, لیکن تو نے وہ گلاب کی طرح کھلنا ہے کہ تیری خوشبو سے کانٹے بھی خوشبودار ہو جائیں, تیری خوشبو سے کانٹے بھی منور ہو جائیں. اور کہہ دینا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو عورت کو ہوتا, مرد کو ہوتا, لیکن اللہ اپنے بعد سجدہ حرام کر دیا. اپنے دل کے اندر بار بار سے عرض کروں گا جب بیٹی کو رخصت کرو تو اس کے دل کے اندر جہیز کے ساتھ اتنا بڑا قبرستان کی جگہ بھی دے دیا کرو کہ بیٹی سسرال کے جتنے گلے ہیں یہ سارے اپنے دل میں دفن کرنا, میکے میں آ کے کسی کے کان میں گلا نہ کرنا. اگر تمہاری بیٹیاں فون کرے ابو جی کا بس بیٹی حال پوچھ حال بتا, ہاں اگر تیرے پہ زیادتی کی, تیرے پہ ظلم کیا تو میں اللہ سے دعا کروں گا طلاق نہ دیا کرو. اس عمر میں اچھے لگتے ہو, عدالتوں میں چکر میں حاجی صاحب کی تھا گیا کہ بیٹی کو طلاق دلو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور لوگوں بیٹیاں طلاق کے لیے نہیں, بیٹیاں بسانے کے لیے ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام نے کال میں فرمایا تھا اے میری بیٹی طلاق لے کے علی سے اپنے گھر نہ آنا, اور وہ طلاق جس میں قصور علی کا نہیں تیرا ہو. اے میری بیٹی ناراض ہو کے علی سے میرے گھر میں نہ آنا. اگر مجھے پتہ لگ گیا کپڑے سے کھانے سے ناراض ہو گئی اور تو ناراض ہو کر علی کے گھر میں علی کے گھر سے میرے گھر میں آ گئی, اے بیٹی گھر کے دروازے تو تیرے لیے کھولوں گا, سینے سے تو تجھے لگاؤں گا, تجھے بھوک لگی کھانے کا انتظام بھی کروں گا, تجھے پیاس لگی پینے کا انتظام بھی کروں گا, تو نے آرام کی طلب ہوئی تو بستر کا انتظام کروں گا, تو مر گئی میں تیرا کفن بھی تیار کر کے دوں گا, غسل کے لیے اپنے گھر سے پانی دوں گا. اگر لڑائی کے اندر پہل تیری ہوئی اور قصور تیرا ہوا تو میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, بیٹیوں کو بساؤ گھروں کے اندر.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات، کیونکہ میرے سے اتنا بیٹھا نہیں جا رہا، پیچھے کھجلی کی ہڈی کا مسئلہ تھا، آخری بات بس آگے پیچھے کر کے آپ بدرات سے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں یتیم مکہ، ختم نبوت کا تاج، ساری دولت، اللہ اکبر، دنیا کی قدموں میں، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، پیوند والا لباس۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ انتظار میں، آپ نے فرمایا بلال کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دے، تیرے نبی کے پاس آج بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک چادر کے ساتھ حضور بار تشریف لائے، فرمایا ایک عورت دو دھاری دار چادر دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک دے گئی، میں نے تہمت بنا لیا، دوسرا دینے کے لیے آئی کوئی نہیں، بلال کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو بلال تیرے پاس تیرا کیا حال تھا؟ کہ دو لوگوں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور کپڑے کا سائز اتنا تنگ تھا، اس سے میں آگے کا حصہ چھپاتا تو پیچھے کا ظاہر ہو جاتا، پیچھا چھپاتا تو آگے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال جو سطر کا حصہ کھل جائے وہاں ہاتھ رکھ لے، انشاءاللہ ان قریب آنے والا اللہ جنت کے جوڑوں سے ضیافت فرمائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں میرے عزیزوں 3 مہینے چولہا نہیں جا کرتا تھا، لیکن کوئی بیوی آپ سے ناراض ہو کے نہ گئی۔ آخری وقت تھا جب دنیا سے جانے کے آپ کے 5 دن رہ گئے، آپ 2 صحابہ علی اور عقیل عباس کا سہارا لے کے مسجد نبوی میں آئے اور آپ میرے عزیزوں منبر پر بیٹھ کے فرمانے لگے ساری زندگی میں کسی سے کوئی گلا ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، آج معاف کر دے یا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کے کوئی پیسے لیے ہو تو آج وہ پیسے میرے سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ کوئی لینے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کوئی لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا تو ایک وقت میں آپ نے میرے سے 2 دینار لیے تھے، اس وقت کوئی سائل آپ کے لیے آیا تھا، اللہ اکبر، آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلا لیکن آپ نے وہ 2 دینار میرے سے لے لیے، کملی والے مانگنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر آپ نے دینے ہیں تو میرا قرضہ مجھے واپس کر دے۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بلال جا اور جا کے گھر کا پردہ ہٹا اور دکھا دے کس وقت میں نے پیسے مانگ لیے، آج دیکھ میرے گھر کا چولہا ہی کوئی نہیں جلا ہے، میرے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں، میری زرہ گروی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یوں نگاہ قرضہ معاف کر دے، نگاہ نبوت سیدھی حضرت عقیل کے چہرے پہ پڑی اور آپ نے فرمایا میرے بھائی عقیل اسے اچھی طرح سیان لے، اچھی طرح پہچان لے، زندہ رہا تو اس کا قرضہ میں اتاروں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا خبردار میرے خاندان والوں اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک تم میرا قرضہ نہ اتار دو۔ آج میرے محترم، اللہ برکت دے، آج میرے محترم دوستو بزرگوں، جہاں ابے دے گھروں لے کے آ، جب پیو دے گھروں لے کے آ، اپنی حصہ ویٹ، حضور گھر تشریف لائے، جس طرح میں نے علماء اکرام کو کہتے سنا، حضور نے ایسے کر کے اپنے ہاتھ پھیلا لیے، اماں عائشہ حضور کا چہرہ دیکھے، اماں خدیجہ حضور کا مکھڑا دیکھے، پریشان ہو، آپ نے فرمایا خدیجہ آج 2 چیزیں ہیں، ایک آمنہ کا لال ہے، ایک دنیا کا مال ہے، تجھے دونوں میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی، ایک چیز گھر میں رکھ تجھے اختیار ہے، یا دنیا کا مال رکھ لے یا آمنہ کا لال رکھ لے۔ اماں عائشہ کے ککارے، اماں خدیجہ کے ککارے نکل گئے، رو کے کہنے کملے والے اللہ کو آسمانوں پر گواہ بنا کر اور تجھے زمین پر گواہ بنا کے کہتی ہوں خدیجہ کا جتنا بھی مال ہے سارا محمد آج تیری جوتیوں پہ میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا خدیجہ پاس بیٹھی ہے اور اپنے کرتے کے گلے کو، اپنے گلے کے کپڑے کو ہاتھ لے کے بیٹھی کہ یا رسول اللہ کی ذات کی قسم ہے خدیجہ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا، کملی والے اگر تجھے یہ پسند نہیں تو خدیجہ یہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں عرض کروں گا جہاں جہاں سے تم بیٹیاں لے کے آئے ہو، اللہ کے واسطے میری بہنوں تم سن رہی ہو، اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام خود کیا کرو، نوکرانیوں سے نہ کروایا کرو، فلانے سے کہ نہیں بیٹے کا انتظام میں کروں گی، نوکرانی ہانڈی پکائے گی، نوکرانی میرا دیو سالن بنائے گی، پتہ نہیں کتنی گالیاں دے گی، ماں پکاتے کسی بیٹے کا چہرہ سامنے آ گیا تو مسکرا کے دکھائے گی تو خدا کا عرش بھی کھلنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کپڑے بھی خود دھویا کرو اپنے بچوں کے، اگر نہیں دھو سکتی تو دھونے میں کگالنے میں ہاتھ ہی ڈال لیا کرو۔ سیدہ خدیجہ بوڑھی ہو گئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اماں خدیجہ کے کام کرنے والیاں کنیزیں گھر کے اندر نوکرانیاں 19 تھی. اماں نے سب کو چھٹی کرا دی. فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا. اب میرا سونا محمد بیڑے میں آ کے بیٹھ گیا. اماں چولہا بھی خود جلاتی, آٹا بھی خود گھونتی, روٹیاں بھی خود پکاتی اور بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن روٹی اور سالن لے کے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. اماں نے آ کے کہا ہاں جی اب تو آپ کو ہنسی آئے گی, میں بڈڑی جو ہو گئی میری چال میں فرق آ گیا. آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ کی قسم میں نہیں ہنس رہا, پیچھے کھڑا ہوا جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے. جب تو روٹی پکا کر سالن لے کے آئی اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے جبرائیل کو زمین پہ بھیجا. اے خدیجہ روٹیاں پکانے پر جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے, جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے. یہاں تو بدنصیبی میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر. اور عورت کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آج مال پر, آج دولت پر, آج میرے عزیزو دولت پر آج دنیا لٹتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے, آخری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال کیا. صحابہ پریشان ہوئے. کامیاب کے بارے میں پوچھا, کامیاب کون ہے؟ اللہ اکبر. کسی نے کہا جس کے پاس مال ہو. کامیاب کون ہے؟ اللہ کے پیشی فرمایا جس کے پاس دولت ہو. حضرت علی گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. فاطمہ تیرے ابے نے آج ایسا سوال کیا, کوئی جواب نہیں دے سکتا. اماں نے سوال پوچھا, علی کو جواب دے دیا. حضور نے مسجد میں اعلان کیا کون ہے اس کا جواب دے. اے رسول اللہ میں کھڑا ہوا. اللہ اکبر. سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں نہ کسی کو اپنا چہرہ دکھایا, نہ کسی کا چہرہ دیکھا ہو. حضور ہنستے ہنستے رونے لگ گئے. فرمایا علی یہ سوال تجھے کس نے بتایا؟ کہ تیری بیٹی فاطمہ تو زہرا نے بتایا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتا تھا میری فاطمہ کے علاوہ یہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہے. احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا نکاح ہوا. رخصتی ہو کر سسرال آ گئی. صبح صبح سارے وسیبی, سارے علاقے کی عورتیں ووٹی بیکن اللہ اکبر کو کار دلہن دیکھنے کے لیے آ گئی. کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی لے کے آئی ہے, کتنی حسین ہوگی, کتنی پیاری ہوگی, چہرہ دکھا. اماں کہنے لگی, ساس کہنے لگی یہ بھی کوئی بڑی بات ہے. اور جا کر دلہن کے کمرے کا دروازہ بجایا. اندر سے آواز آئی کون؟ کا تیری ساس. اماں خیر ہے, ناشتہ بنانا کہ نہیں؟ اپنا چہرہ دکھا, تجھے محلے کی عورتیں دیکھنے آئی ہیں. اندر سے رونے کی آواز آئی. اب بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ انکار کر دوں تو ساس کی نافرمانی ہو جائے گی, اگر ہاں کر دوں تو باپ کا دیا ہوا تحفہ ضائع ہو جائے گا.